پھر میں مسلسل کلاس مانیٹرنگ ٹیم میں کسی نہ کسی حیثیت سے شامل ہوں، اور میں ان 10 سالوں میں نے کبھی کوئی دن ایسا نہیں پایا کہ یہ کالج میں ہوں اور کلاس میں. تو یہ اس طرح کا ذمہ دار انسان ہے. مجھ سے چھٹیاں کوئی بھی ہوتی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ناصر بشیر کلاس میں ہوں اور یہ اپنی کلاس نہ لیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ناممکن سی بات. یہ ہمیشہ بر وقت اپنی کلاس میں ہوتے ہیں. کچھ کالجوں میں ایسے دن بھی آتے ہیں جسے ہم سلیکس دن کہتے ہیں. اس میں امتحان کے قریبی دن جو ہوتے ہیں ان میں بہت کم بچے کالج آتے ہیں. زیادہ تر اکیڈمیوں میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا گھر بیٹھ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کلاس میں 2 بچے ہوتے ہیں، کبھی 1 بچہ ہوتا ہے، کبھی 5 بچے ہوتے ہیں. ناصر بشیر کے پاس ایک بچہ بھی اگر کلاس میں موجود ہے تو یہ پورا 1 گھنٹہ 40 منٹ جتنے بھی پیریڈ کی لینتھ ہو یہ اس پیریڈ میں موجود رہتے ہیں اور ذمہ داری سے اپنی کلاس چلاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے انسان ہیں جو اپنا فرض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں. اور کسی بھی بڑے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے اسے ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں. باقی دوستوں کے ساتھ یہ بھرپور تعاون کرنے والے ہیں. ان کا کام جہاں جہاں بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے مدد کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی غریب شاعر جو ہے وہ ہمارے کالج میں تشریف لے آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کی خود مدد کی اور پھر دوسرے دوستوں کو بھی اس کے لیے راغب کیا. اور اس شاعر دوست کی جس طرح ممکن تھی کتابوں کی صورت میں کتابیں خرید کر نقد خدمت کر کے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ بہت اچھا شاعر ہے اور غریب ہے اور اس کی کتاب شائع ہو رہی ہے تو یہ 10-20 کتابیں اسے اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یار یہ بہت اچھی شاعری ہے، صرف 150 روپے کی ہے، صرف 200 روپے کی ہے. تو یہ اس کی کتابوں کے پیسے دوستوں سے لے کے اس کو اکٹھے کر کے پہنچا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کسی کی خدمت کرنے کا، کسی کے کام آنے کا ان کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک ہمارے معذور شاعر ہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، دیر زاری کرنا مقصد نہیں. وہ ایک دفعہ ہمارے کالج میں تشریف لائے تو ناصر بشیر نے پہلے سے دوستوں میں ایک فضا بنائی ہوئی تھی کہ یار یہ معذور ہے، ان کی خدمت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر انہوں نے ان کا کلام سننے کے بعد اور سننے کے دوران خود بھی ان کی خدمت کی اور دوستوں نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی. تو یہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس سے حقداروں تک لوگ جو ہے ان کا حق پہنچا سکتے ہیں. باقی جہاں تک ان کی ادبی خدمات کا تعلق ہے یہ ہر شعبے میں کمال ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کے لیے نثر جو ہے وہ لکھنا ایک مشکل کام ہے اور اس کی شاعری نثر اتنی جاندار نہیں ہوتی جتنی جاندار شاعری ہے. مگر جب انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور انہوں نے سفر نامہ پہلی پیشی لکھا تو اتنا جاندار اور کمال کا وہ سفر نامہ ہے کہ اردو سفر ناموں میں اسے ہمیشہ سے اعلیٰ مقام دیا جاتا رہے گا اور اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد ان کی حج بیتی نام کی کتاب آئی، وہ بھی حج کا سفر نامہ ہے اور اس میں بھی انہوں نے ایسی محبت سے اور عقیدت سے اس پیارے اور خوبصورت سفر کی روایت دونوں سفر ناموں میں ملتی ہے کہ پڑھتے ہوئے انسان ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے محسوس کرتا ہے. اور یہی اچھی نثر کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے انسان کو یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ناصر اس کمال میں بہت بڑا کمال ہے. جہاں تک ناصر کی شاعری کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ان سے پہلے 101 محافل ہو چکی ہے اور جن میں
نعت کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، مگر ناصر ان سب شاعروں میں سے اس حوالے سے منفرد ہے کہ یہ ہمارے عہد کے سب سے زود گو شاعر ہیں، اور یہ ایسی بے شک ان کی یہ کسی نعت کو شاعر کی طرح یہ دعویٰ تو نہیں کریں گے کہ میرے 70 مجموعے چھپ چکے ہیں، میرے 65 مجموعے چھپ چکے ہیں، میں سب سے زیادہ چھپنے والا ہوں، کیونکہ یہ کتابوں کا ڈھیر لگاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہر روز ایک نظم اپنے پڑھنے والوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہر روز اس کی داد سمجھتے ہیں۔ روزنامہ پاکستان میں ہر روز ان کی ایک غزل ایک نظم شامل ہوتی ہے اور موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اگر عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے ہے، اگر بجٹ کا موقع ہے تو بجٹ کے حوالے سے ہے، اور اگر کوئی عام دن ہے تو پھر ان کی غزل جو ہے وہ زندگی کے مسائل سے بھرپور غزل ہے، روزنامہ پاکستان کی زینت بنی ہوتی ہے۔ اور جو ہی دو مقدس مہینے شروع ہوتے ہیں، رمضان المبارک اور ربیع الاول، تو ہر روز ہمیں روزنامہ پاکستان میں کی ایک نعت نظر آتی ہے، اور تازہ نعت کے لیے اسی دن پرچے کو پوسٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، اور اگلے دن اخبار میں چھپی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں یہ اعزاز مل جاتا ہے کہ کالج آور میں یہ ہمارے درمیان بیٹھے بیٹھے ہی نعت مکمل کر لیتے ہیں، غزل مکمل کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ہمیں اخبار میں چھپنے سے پہلے ہی ہم وہاں بیٹھے بیٹھے سے وہ تازہ ان کی تحریر ہے وہ سنتے ہیں۔ نعت گوئی کے حوالے سے اگر بات کریں، غزل گوئی تو کمال کے لیے لکھتے ہی ہیں، اور سود کو تو ہے ہی۔ آپ ان کو ابھی کوئی بات کریں، کوئی موضوع دیں، اور چند منٹ کے اندر اندر یہ اپنی غزل مکمل کر کے میں سنا دیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ناصر صاحب صبح اساتذہ نے وہ حکومت کے خلاف فلاں جگہ جلوس نکالنا ہے، تو آپ نے نظم پڑھ لی، تو اگلے دن ناصر آئے، یار ابھی تو میں نے کہی نہیں، اچھا چلے کرتے ہیں، اور 10 منٹ بعد ہم جلسے میں کھڑے ہیں اور ان سے نظم سنتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص جو ذہن عطا کیا ہے، اور شاعری یہ ایسی زود کو کرتے ہیں، اور صرف زود کو نہیں، آپ نے ابھی ان کا کلام سنا، بہت سارے شاعر ایسے ہیں وہ شعر تو دھڑا دھڑ کہتے ہیں مگر اس میں شعر نہیں ہے، مگر ہم نے ابھی نعت کے جتنے شعر سنے ہیں اور ان کی غزل کے ان کی نظم کے بھی ہم جتنے شعر پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے شعر پاکستان میں بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا نصاب کلام نصاب میں شامل ہے، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نام جو ہیں فیض احمد فیض جیسے ہیں، ان کے بھی مرنے کے بعد ان کا کلام شامل ہے۔ لیکن ناصر بشیر ان خوش نصیب شاعروں میں سے ہے کہ اس کی زندگی میں مختلف کلاسوں کے نصاب میں اس کی جو ہے وہ نظمیں شامل ہیں، اور اس وقت ہمارا جو موجودہ نصاب ہے 10th کلاس کی اردو کی بک میں ان کی نظم بہادر بچے شامل ہیں۔ تو یہ ایسے یہ ان کی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے کرم ہے اور عنایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ صلہ ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ مانا گیا، قبول کیا گیا۔ ان کی یونیورسٹیوں نے ان پہ ایم فل، اور ابھی یہ خود ایم فل نہیں تھے، اب تو ہے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ خود ایم فل نہیں تھے، ابھی یہ خود پی ایچ ڈی نہیں کر رہے تھے، مگر ان پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ خود ایم فل بعد میں کرے اور اس پہ 3-4 مقالے پہلے کرے جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کا خاص قدم ہے جہاں تک ان کی نعت کا تعلق ہے۔ تو ہم سب نے جب یہاں ہمارے حسب روایت بہت خوشگلو نوجوان ان کی نعتیں پڑھ رہے تھے، تو ہم ساتھ ساتھ داد دے رہے تھے، شعر ہمارے دلوں پہ اثر کر رہے تھے، اور اس کے پیچھے ناصر بشیر کی محبت اور عقیدت تھی، کیونکہ نعت کا شعر اس وقت تک ہوتا نہیں ہے جب تک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
اس مقام پر نہیں پہنچتا کہ اس کے دل کے گہرائیوں سے خود بہت شیر آتا ہے۔ نعت کہیں نہیں جا سکتی، نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر کو عطا ہے۔ جب تک وہاں سے نظر کرم نہیں ہوتی نعت نہیں ہوتی، اور ان پہ خاص نظر کرم ہے کہ کبھی ان کی نعتوں کے طفیل ہی، کبھی ان کو عمرے پہ بلا لیا جاتا ہے، کبھی حج پہ بلا لیا جاتا ہے، اور وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی بلا لیا جاتا ہے۔ یہ صرف سوچتے ہیں کہ مجھے سرکار بلائیں گے تو کوئی خود ہی کہتا ہے کہ چلے جی ہماری طرف سے عمرہ کرنا ہے، اور پھر جب دل میں محبت ہو، یہ صرف ان کو ایک ٹکٹ ملا، لیکن ہماری بھابھی جان کے دل میں جو لگن تھی کہ مجھے بھی جانا چاہیے اس بار، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ٹکٹ ایک ملا تھا، ایک صحافی کی طرف سے ان کو اسپانسر کیا گیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے دل سے محبت کی چنگاری نکلی تو پھر خود ہی انہوں نے کہا نہیں بھابھی جان کو بھی ساتھ لے جائیں، دونوں عمرہ کرتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہے نہ صرف ان کے دل میں ہے بلکہ ان کے دل میں بھی ہے، اور جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر محبت کرنے والوں پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ ناصر بشیر ایسے لوگوں میں سے ہے جن پر ان کی طرف سے خاص انعامات کی بارش ہے، اور یہ بارش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کا بے انتہا ادب کرتے تھے۔ ان کے والدین ملتان میں رہتے تھے، یہ لاہور میں رہتے تھے، لیکن ہر مہینے میں ایک دو بار انہوں نے ملتان ضرور جانا ہے، اور ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی تصویریں شیئر کرنی ہیں، ان کی باتیں شیئر کرنی ہیں، اور جب دوستوں میں آ کے بیٹھنا ہے تو پھر ماں باپ کی باتیں شیئر کرنی ہیں۔ اور ہم ان کے والدین سے ملے بغیر بھی ان کی عقیدت مند تھے، جس طرح یہ محبت سے ان کا ذکر کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے والد سے ملنے کا بھی موقع دیا۔ اللہ پاک ان کے والدین کی بخشش کرے، اور یہ جس طرح ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نظمیں کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے، اور اسی طرح یہ خوبصورت نعتیں کہتے رہے۔ یہ وہ نعتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی ہے، اور وہاں پر شاعر کی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت خوبصورت جو ہے منظرنامہ پیش کرتی ہے، اور وہی عاجزی اور انکساری جب شعروں میں ڈھل کے سامنے آتی ہے، اور محبت اور عقیدت سے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے جذبے پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے دل کی حالت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہر محبت کرنے والے، آقا سے عقیدت رکھنے والے انسان کے جذبوں کی ترجمانی اپنے شعروں میں کرتے ہیں، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ محفل کشور نعت میں تشریف لائے، ہماری محفل کو رونق بخشی، بلکہ میں کہوں گا بزم کشور نعت کو انہوں نے چار چاند لگا، اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو تفصیلی گفتگو پھر بھی ہوتی رہے گی۔ اس وقت حسب روایت 5-7 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، مگر آج کے مہمان جو ہے ایسے ہیں جن کی مختلف جہتوں ہیں۔ ابھی میں نے ان کی کالم نگاری پہ کوئی بات نہیں کی، ابھی میں نے ان کی صحافتی جو خدمات ہیں وہ طویل ہیں، اور انہوں نے بے شمار بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ پھر ان کی غزل پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی نظم پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جتنے ان کے پہلو ہیں نثر کے، ان کے سفر ناموں کے حوالے سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ زیادہ لمبی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کو بور کرنے لگتی ہے، مقالے ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم 5-7 منٹ میں اپنے آنے والے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں،
اور اس سے کلام سنتے ہیں، لیکن میں آج میرا خیال کچھ زیادہ باتیں کرنے لگا۔ یہ ناصر سے میری محبت خیال میں ان کے کام کی مختلف جہتیں کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ اس کے حقدار ہیں کہ ان پہ زیادہ سے زیادہ کچھ کی جائے، کیونکہ مجھے اسٹیج سب کی طرف سے اشارے بھی آ گئے، ہمارے سر کی طرف سے کہ ٹائم کافی ہو گیا، لہٰذا آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔